ایسی کوئی بات نکل جائے جو شرک کے زمرے میں شمار ہوتی ہو یا ہو سکتی ہو تو اللہ تو مجھے اس سے بھی بچا کے رکھنا. یہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. افغیر اللہ تتقون ایک ایسا سوال ہے کہ اس سوال کو پلے باندھ لینا چاہیے. کسی بھی موقع پر اللہ کے علاوہ یہ جو غیر اللہ ہے یا من دون اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز غیر اللہ ہے. ایک اللہ ہے، باقی ساری کائنات غیر اللہ ہے. اور اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ہے، آپ اس کی اطاعت کرتے ہو، آپ اس کی اتباع کرتے ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، یا آپ اطاعت کرتے ہو جیسے والدین کی کرتے ہیں، کہا مانتے ہو جیسے والدین کے کہا مانتے ہیں، یہ سب کچھ کس لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے کرنی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ایسے ہی جیسے اللہ کی اطاعت کرے. مقصد اس کی رضا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہے. لہذا والدین کی اطاعت بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہے. اور آپ جب اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دراصل مقصود اس سے اللہ ہی کو خوش کرنا. آپ اللہ کو خوش کرنے کا مقصد نہ رکھیں تو پھر یہ سب کچھ غیر اللہ ہو جائے گا. اگر کسی کو خوش کرنا مقصد ہوا، اللہ کی رضامندی اس میں مقصد نہ ہو تو یہ غیر اللہ ہو جائے گا. پھر تو غیر اللہ کا تصور شروع کر دیا آپ نے. اور ان کا ایک سوال ایسا ہے جو ہم پلے باندھ لیں اور ہر وقت اللہ کے سوال کا جواب تیار رکھیں. کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی سے بچنا مقصود، ناراضگی سے بچنا مقصود تو نہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی تو مقصود نہیں ہے؟ کیا میں کسی اور کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تو نہیں زندگی گزار رہا؟ کیا میں کسی اور کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تو نہیں زندگی گزار رہا؟ بس یہ اگر انسان کو توجہ رہے ہر لمحہ تو وہ ایک ٹریک پہ رہے گا. اور وہ ٹریک کیا ہے؟ وہی توحید والا ٹریک ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. لہذا غور و فکر کرو ان تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، جو بھی کوئی نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے، وہ تمہاری جسمانی نعمتوں سے لے کر ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں تک. اور کتنی نعمتیں ہیں؟ اللہ اکبر. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے. وہ تمام کی تمام نعمتیں وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں. فمن اللہ. اللہ اکبر. ایک بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو کسی اور کی دی ہوئی. آپ ذرا گننا تو شروع کریں کون کون سی نعمت کس کس نے عطا کی ہے. ساری نعمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی. وما بکم من نعمت، جب ہر چیز جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کیسے کر لیتے ہو؟ یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کی فطرت ہے نا کہ انسان ممنون احسان رہتا ہے اس کا جس سے کوئی چیز حاصل ہوئی ہو. یعنی دنیا میں کوئی آپ کو کوئی احسان کر دے، کوئی چھوٹی موٹی نعمت عطا کر دے، کوئی چھوٹی موٹی چیز دے دے، آپ اس کو کہتے ہیں آپ نے تو مجھے زیر بار کر دیا. ساری زندگی آپ کہتے ہیں میں تو تمہارے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا. کیوں؟ تمہارا میرے اوپر احسان ہے. تو کیا خیال ہے اللہ کے احسان کے بارے میں؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے سورہ الرحمن میں، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں عطا فرمانے والے نے بغیر تمہارے استحقاق کے تمہیں عطا فرما دیا ہے اور اتنا کچھ عطا فرما دیا ہے، اللہ اکبر. ہم تو اللہ کی نعمت کا ایک ایک نعمت کا ہی دھیان اور توجہ کر لیں. صرف اتنی نعمت کا میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، یہی سوچ لیں کہ یہ جو سانس اندر جا رہی ہے اور باہر آ رہی ہے نا، دنیا کائنات میں جتنی ساری دنیا مل جائے وہ اتنا کام نہیں کر سکتے کہ اللہ اگر باہر گئی ہوئی سانس کو روک لے اندر جانے سے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اندر نہیں لے جا سکتی. اور اگر اندر گئی ہوئی سانس کو وہ باہر آنے سے روک لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں کر سکتی. اللہ جب یہ ہے تو اللہ یہی تو توجہ دلاتا ہے
اللہ اکبر. سورۃ الواقعہ کے اندر فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان نکلتے نکلتے یہاں پہنچ جاتی ہے نرخرے میں. اللہ اکبر. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم ارد گرد کھڑے ہوتے ہو. مردہ جا رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، پاؤں سے نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچی، تم سب ارد گرد کھڑے ہوئے ہو. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اس وقت مردے کے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نہیں نظر آتا، تم دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ کتنا قریب ہے. پھر وہ ایک سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے خیال میں یہ سارا نظام کائنات جو امتحان کے لیے بنایا گیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو امتحان کے لیے پورا نظام اللہ نے بنایا ہے، اگر یہ صحیح نہیں ہے، اگر تمہارا اس پر عقیدہ نہیں ہے، تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے، تو ایک کام کرو، یعنی فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم واقعی کوئی بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، کوئی آخرت کا جواب دہی کا تصور نہیں ہے، اگر یہ کچھ نہیں ہے تو ایک کام کرو ترجعونہا ان کنتم صادقین، یہ جو جان نکلتے نکلتے یہاں پہنچی ہوئی ہے، اب یہ نکلنے ہی والی ہے، تو تم ایسا کرو ساری دنیا کی مشینیں لگا لو، ساری دنیا کی طاقت لڑا لو، اس کو واپس لا کے دکھا دو. ترجعونہا، اس کو واپس لا کے دکھا دو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ظاہر ہے نہیں واپس لا سکتے، تو جب نہیں واپس لا سکتے تو کیوں نہیں اس کی بات مان لیتے. یعنی ایک دنیا میں کتنی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے. تو یہاں ایک نعمت کو، ہر نعمت کا آپ دھیان توجہ کرتے جائیں. اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے، نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب چھن جاتی. اللہ اکبر. ذرا سا کچھ ہو جائے نا، ذرا سا پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. یہ اب ایک بازو ہے، یہ ایک ہاتھ ہے، یہ ہلتا ہے، اس کی انگلیاں ہلتی ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہلتی ہیں، پورا سسٹم ہے. اس کے اندر کتنے مسلز انوالو ہیں، کتنی رگیں انوالو ہیں، کتنی وینز ہیں، کتنا سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے. ذرا سی چوٹ کہاں کہیں لگ جائے تو کہتا ہے جی پیر سن ہو گیا جی، اب تو وہ ہلتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ اگر ایک ذرا سا کچھ ہو جائے تو سارا سسٹم خراب ہو جاتا. اتنی پیچیدگی، ایسا پیچیدہ نظام، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. تو انسان اگر اس کو سوچتا رہے کہ زبان ہل رہی ہے، آواز نکل رہی ہے، پاؤں زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، ہاتھ میں طاقت ہے، نگاہ میں قوت ہے، سماعتوں کے اندر طاقت ہے، سماعتیں کام کر رہی ہیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ، سب تو اللہ کی نعمتیں ہیں. ثم اذا مسکم الضر، پھر اس کی دلیل تو تم خود بھی ہو. سبحان اللہ. فاذا مسکم ثم اذا مسکم الضر، یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اس کی دلیل تم خود بھی ہو. کیا؟ ثم اذا مسکم الضر، یعنی یہاں اولین مخاطبین تو مشرکین مکہ ہے نا، تو ساری دنیا کے کافر، ساری دنیا کے مشرک اور ساری دنیا کے مومن سب مخاطب ہیں کہ اس کی دلیل تو انسان خود ہے. کیسے دلیل ہے؟ کہ چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، جو مرضی ہو، اذا مسکم الضر، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، سبحان اللہ، فطرت بنانے والا، انسان کا پیدا کرنے والا، وہ کتنا ہماری فطرت کو جانتا ہے. سبحان اللہ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، چاہے تم ظاہر کرو چاہے تم چھپاؤ، وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ، جس نے پیدا کیا ہے کیا خیال ہے وہ نہیں جانتا؟ تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں تمہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور صرف پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے، وہ باخبر بھی ہے اور بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. اس کو تمہاری فطرت تم سے زیادہ معلوم ہے، تو وہ تمہیں تمہاری فطرت سے دلیل دیتا ہے. کیا؟ ثم اذا مسکم الضر، جب تمہیں کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کسی بھی طرح کی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، فإلیہ تجارون، تو تم اسی کے سامنے آہوزاری کرتے ہو. یعنی جب وہ آدمی جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اس کو جب
ایک دم جھٹکا پڑتا ہے نا، اس کے منہ سے بھی مائی گاڈ ہی نکلتا ہے. جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتا، جو ہی اس کو جھٹکا لگتا ہے تو ہائے اللہ ہی کہتا ہے. اس کو سوائے اس کے اور کچھ یاد نہیں آتا. جس کو جتنی مرضی مصیبت آ جائے، اللہ اکبر، چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو. ہمارے استاد محترم یہ اس کا ایک بالکل یعنی اپنے ساتھ بیتا ہوا واقعہ سنایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون بیٹھی تھی اور ساری بحث بس کے اندر وہ یہی کرتے جا رہی تھی کہ کوئی اللہ کی ذات کوئی نہیں ہے، وجود باری تعالیٰ کا ایسے مسلمانوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح کی بحث کرتی آ رہی تھی. تو بالکل یہ جو جدید دہریت والے ہیں اور جدید ایتھیزم والے جتنے بھی انکار خدا والے اور انکار مذہب والے اس طرح کے نظریات وہ کہتے کرتی آئی، سب کے ساتھ بحث کرتی آئی. اللہ اکبر. تو بس وہ کہتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ کوچ جو تھی، فلائنگ کوچ تب چلتی تھیں یہ جو کوسٹر وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ اچانک آگے کوئی چیز آئی تو وہ بریک بھی لگی اور ڈرائیور نے جو ہے وہ بڑی زبردستی ایک یعنی موڑ بھی کاٹا اور ایک دم پورا ہلچل مچی. تو سب سے پہلے اس خاتون کی زبان سے لگا او مائی گاڈ. تو کہتے ہیں ہم نے کہا یہی خدا ہے جس کا تم انکار کر رہی. انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ جب یہ مرنے لگتا ہے، جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے، جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو یہ اسی کو پکارتا ہے. اور مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے. ہر جگہ پہ جہاں جاتے تھے، جس مصیبت میں پھنسے، صرف خالص اللہ کو پکارتے تھے. حضرت اکرمہ کا واقعہ نہیں آپ کو معلوم کہ وہ تو دوڑے تھے، بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار ہو کے آپ سے ڈر کے بھاگے تھے. تو کشتی میں بیٹھے ہوئے جب طوفان آ گیا تو ملاح نے کہا خالص اللہ کو پکارو، یہاں بتوں کو پکارنے سے بات نہیں بنتی. خالص اللہ کو پکارو گے تو اس مصیبت سے بچو گے. تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا یہی بات تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب جو سمندر میں پھنسی ہے کشتی بھنور میں، تو اب وہ ملاح کہتا ہے کہ خالص اللہ کو پکارنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے قرآن میں کہ فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ باہر نکل آتے پھر شرک شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کو بھول جاتا ہے وہ مصیبت. تو اللہ تعالیٰ یہی دلیل دے رہا ہے کہ تم ذرا اپنے فطرت پر غور کرو، اسی سے تمہیں توحید کی دلیل ملے گی. کیا کہ تم اللہ کو پکارتے ہو جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، اسی کے سامنے آہوزاری کرتے ہو، تو گویا توحید تو تمہارے فطرت کے نہا خانے میں موجود ہے، تمہاری اپنی ذات کے اندر توحید موجود ہے. انسان نے اپنی ارد گرد کی آلودگیوں کی وجہ سے اور شیطانی فکر کی وجہ سے اور فکری آلودگیوں کی وجہ سے شرک کا لبادہ اڑا ہے. وگرنہ اس کے اندر فطرت کے اندر اگر فطرت خالص ہو، اگر فطرت اس کی ڈیمیج نہ ہوئی ہو، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر عاجزی بھی رکھی ہے اور توحید بھی رکھی ہے. ثم اذا کشف الضر عنکم، جب وہ تم سے مصیبت دور کر دیتا ہے. اذا کشف الضر عنکم، وہ دور کرتا ہے. مصیبت کون دور کرتا ہے؟ اللہ. جب وہ مصیبت دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر اس وقت تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے. وہی رب ہے جس کو ابھی پکار رہا تھا، وہی رب ہے جس کے سامنے عاجزی کر رہا تھا، گریہ زاری اور آہوزاری کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ پھر شرک شروع کر دیتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی. لِيَكْفُرُوا، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ناشکری کریں، کفر کریں. بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو دیا. اب جو دیا ہے، جو دیتا ہے، اس کے لیے تو شکر واجب ہے نا. جو دیتا ہے اس کا تو شکر کرنا چاہیے، چاہے وہ لوگوں میں سے کوئی دیتا ہے، چاہے کوئی ذریعہ بنتا ہے. جب آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا. لہذا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا معنی بھی یہی ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں، اس کے جواب میں آپ نیکی کرو. یہ فطرت ہے انسان کی. اللہ اکبر. لیکن انسان کو دے کوئی اور، شکریہ انسان کسی اور کا ادا کرے، تو کتنی امورل بات ہے، کتنی غیر اخلاقی بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ دینے والا کوئی اور ہو، شکریہ آپ کسی اور کا ادا کرتے پھریں. تو جو دینے والا ہوگا اس کا دل کرے گا کہ میں اس کو قتل ہی کر دوں، دیا میں نے اور شکریہ کسی اور کا کرتا پھرتا ہے ادا. آپ دیکھیں تو دنیا میں
اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرنے والا ہو اور اس نے احسان کیا ہو اور آپ اس کے احسان کا شکریہ کسی پڑوسی کا ادا کرتے پھریں، کسی اور کا شکریہ ادا کرتے پھریں، تو اس کو غصہ نہیں آئے گا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ شرک کوئی نہیں اس نے معاف کرنا۔ کیوں؟ یہ تو گویا اس کی ذات کو چیلنج کرنے والی بات ہے، یہ تو اس کی ذات کو اور اس کی ساری نعمتوں کا انکار کرنے والی بات ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، یہ ساری حرکتیں کر کے مشرک دراصل اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ جو الحمد ہے نا، الحمد، حمد اصل میں شکر ہے۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی نعمت کے نتیجے میں آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، اس کو الحمد کہتے ہیں، اور حمد سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ حمد صرف اللہ کی ہوتی ہے، الحمد للہ۔ جو حمد ہے وہ دنیا کائنات کی ہر قسم کی حمد صرف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ عطا کرنے والا وہ ہے۔ جب عطا کرنے والا وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، لہذا حمد بھی کسی اور کی ممکن نہیں۔ اور الحمد ہے نعمت کے مقابلے میں تعریف کرنا، اسی لیے اس کے اندر شکر کا معنی پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ کا معنی شکر کرنا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی جو عطا کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز عطا کی ہے۔ پوری زندگی اسی پر محیط ہے، پوری زندگی دراصل اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بات تو شکر کی ہے، لیکن اگر آدمی ناشکری کرتا پھرے، لیکفروا بما آتیناہم، دیا ہم نے، اور ناشکری کی انتہا ہے کہ یہ شکریہ کسی اور کا ادا کرتا پھر رہا ہے، بات کسی اور کی مانتا ہے۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ لیکفروا بما آتیناہم، ہم نے جو دیا ہے اس کا کفر کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کی ابتدا پتہ کہاں سے کرتے تھے؟ ان الحمد للہ، یا الحمد للہ، ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے۔ نحمدہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ونستعینہ، اور اس حمد کے بیان کرنے میں ہم اسی کی مدد کے خواستگار ہیں۔ ونستغفرہ، اور حمد کے بیان کرنے میں اگر کوئی، اور یہ حمد صرف زبان سے نہیں بیان کرنی، یہ کردار سے بھی بیان کرنی ہے۔ شکر صرف زبان کا نہیں ہوتا، شکر کردار کا بھی ہوتا ہے۔ لہذا اسی کے سامنے ہم شکر کرتے ہیں، اور اگر شکر کرنے میں یا حمد بیان کرنے میں کوتاہی رہ جائے تو نستغفرہ، اسی سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دینا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ لیکن یہ کیا کہ انسان دوسروں کے سامنے جھکتا پھرے، دینے والا وہ جھکتا کسی اور کے سامنے پھرے، عطا کرنے والا وہ، زندگی اس نے عطا کی ہے، گزارے کسی اور کی مرضی سے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ لہذا وہ جو قیامت والے دن 5 سوال ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے حشر میں قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، اور اس میں سب سے نمایاں سوال یہی ہے کہ یہ بتاؤ جو عمر دی تھی تو کہاں گوائی؟ کہاں گزاری عمر؟ زندگی میں نے دی تھی، گزاری کہاں؟ جوانی میں نے دی تھی، اس کا سپیشل سوال ہے۔ پوری عمر کا سوال الگ ہے، جوانی کا سوال الگ ہے، اس میں پوری قوتیں انسان کے پاس اپنے نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ کہاں گزاری؟ کہاں ضائع کی جوانی؟ اللہ اکبر! جو مال دیا تھا، جو مال حاصل کیا تھا، وہ کن ذرائع سے حاصل کیا تھا؟ دینے والا تو وہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، عطا کرنے والا وہ ہے۔ انسان صرف گناہگار یا نیکوکار ہوتا ہے ذریعہ اختیار کر کے۔ کہاں سے لیا تھا؟ کہاں خرچ کیا تھا؟ یہ سارے سوالات قیامت والے دن وہ اس نے اس لیے پوچھنے ہیں کہ کہیں تم نے یہ حرکت تو نہیں کی لیکفروا بما آتیناہم، دیا ہم نے تھا، شکر کسی اور کا ادا کرتے رہے، دیا ہم نے تھا، زندگی کسی اور کی مرضی سے گزارتے رہے۔ یہی اصل میں سوال ہے۔ اللہ اکبر! فتمتعوا، اچھا اگر تم دوسروں کا شکر کرتے ہو، اگر تم اللہ کی ناشکری میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، فتمتعوا، تو فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے، موج کر لو جتنی کرنی ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں لگ پتا جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے فرمائی سورہ ابراہیم میں، قل تمتعوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں،
دینے والا وہ ہے، تم نے جتنی موج کرنی ہے کر لو، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا لوٹ کے جانا جہنم کی طرف ہے، جہنم سے پہلے جتنی موج کرنی ہے کر لو۔ اور یہ موج، کافروں کی یہ موج، مشرکوں کی یہ موج، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تو چند دن کی بات ہے، تھوڑا سا معاملہ ہے، چند دن کا فائدہ ہے، وہ اٹھا لیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر انہوں نے جہنم کی طرف جانا، ان کا اصل ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا یہاں بھی فرمایا فتمتعوا، نہیں اللہ کا شکر کرتے نہ کرو، تم نہیں اللہ تعالیٰ کی عاجزی کرتے، اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آتے، شرک میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، گزار لو۔ فتمتعوا، موج کر لو جتنی کرنی ہے۔ یہ گویا جو مشرک کا کردار ہوتا ہے وہ لیکفروا بما آتیناہم کی عملی تصویر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کسی اور کا کرتا پھرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو دوسروں کی مرضی سے گزارتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتمتعوا، 4 دن کی مہلت ہے، موج کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں لگ پتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پھر اور مشرکین کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں جو اگرچہ دیگر مقامات پر اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں اللہ کریم نے بیان کر دی ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی اللہ کی ناشکری کی اور اللہ کے ساتھ کفر کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی؟ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ دیا ہم نے مما رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے ان چیزوں کا حصہ بنائے پھرتے ہیں، ان مورتیوں کا حصہ بنائے پھرتے ہیں، ان بتوں کا حصہ بنائے پھرتے ہیں، ان معبودان باطل کا حصہ بنائے پھرتے ہیں۔ لا يعلمون، جن کے بارے میں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، جانتے کچھ بھی نہیں، کچھ علم نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن ان کا حصہ رکھا ہوا نصیبا مما رزقناہم، دینے والا اللہ، یہ بتوں کا حصہ، یہ فلاں جڑی بوٹی کا حصہ، یہ فلاں مورتی کا حصہ، یہ فلاں کا حصہ، یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 136 کے اندر فرمائی، ہم پڑھ آئے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ یہ چوپایوں میں سے اور فصلوں میں سے جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے یہ حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور اسی میں سے وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور کچھ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، کوئی کسی کے لیے دے دیا، کوئی یہ فلاں کی نظر نیاز، یہ فلاں کی نظر نیاز، یہ فلاں کی نظر نیاز، دینے والا اللہ، یعنی اللہ عطا کرنے والا ہے، تو یہ پتہ نہیں کہاں لوٹاتے پھرتے ہیں اور کس کس کے لیے حصہ رکھتے پھرتے ہیں۔ مما رزقناہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیا ہم نے ہماری عطا میں سے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے اگر کوئی آدمی اپنے بچے کا نام پیرا دتا رکھ لیتا ہے تو اللہ کو کتنی غیرت آتی ہوگی کہ دینے والا وہ، اور آپ کہیں کہ نہیں مجھے فلاں نے دیا ہے، عطا کرنے والا وہ، اور آپ کہیں مجھے فلاں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، کیسے کسی اور نے دیا ہے، تک نہیں جانتے، تک نہیں پتا ان کو، کسی بات کا علم نہیں ہے۔ فلاں دینے والا، فلاں کرنے والا، فلاں بھرنے والا، کبھی دیکھو تو صحیح، کبھی کوئی بتاؤ تو صحیح، کبھی کوئی اس پروسیجر کو، اس پروسیس کو ریویل آؤٹ تو کرو، دوسروں کے سامنے رکھو تو صحیح کہ وہ جو کرنے والا وہ کیسے کرتا ہے، وہ جو بھرنے والا وہ کیسے بھرتا ہے، اس کے پاس کیسے طاقت ہے۔ لما لا یعلمون، پتہ کوئی نہیں کسی بات کا، بس ایسی عقیدہ۔ نصیبا مما رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے میں سے یہ فلاں کا حصہ، یہ فلاں کا حصہ، کو کسی کو دے دیا، کو کسی کو دے دیا۔ یہ ہے اصل میں وہ بیماری، یہ ہے اصل میں وہ برائی۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ فرماتا ہے قسم ہے اللہ کی، لتسألن، لازماً سوال کیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن، عما کنتم تفترون، یہ جو تم جھوٹ باندھتے رہے، یہ جو تم بہتان باندھتے رہے، خود ساختہ باتیں بناتے رہے،
خود ساختہ قصے کہانیاں لوگوں کو سناتے رہے اور خود بھی قصے کہانیوں کے اوپر یقین کرتے رہے اور اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوتے رہے، قیامت والے دن پوچھا جائے گا لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، ہر اس چیز کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا جو تم بہتان باندھتے رہے اللہ کے اوپر۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، ایک اور حرکت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ یہ جو سبحان ہے نا، اس کا معنی ہے پاک ذات۔ پاک کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان، عیبوں سے پاک۔ تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے، سبحان کا معنی ہوتا ہے وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اور جو چیز یا جو شخصیت عیبوں سے پاک ہو، اور ظاہر عیبوں سے پاک سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، سبحان صرف وہ ہے۔ تو جب سبحان اللہ ہے تو یہ دراصل ایک سلبی صفت ہے اللہ کی کہ کسی بھی طرح کی کوئی منفی چیز جس کا تعلق عیوب کے ساتھ ہے وہ اللہ کی ذات میں ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ کا یہ معنی ہے۔ لیکن جب آپ یہ تصور ذہن میں رکھتے ہیں لفظ سبحان کے ساتھ کہ وہ عیبوں سے پاک ہے، تو اس کے اندر ہی یہ مفہوم شامل ہے، سبحان کے لفظ میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ جس طرح وہ نقائص سے پاک ہے اسی طرح وہ کمالات کا مجموعہ بھی ہے۔ جس طرح وہ نقائص سے پاک ہے اسی طرح وہ کمالات کا مجموعہ، کمالات بھی اس کے نقطہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں جب سبحان کہتے ہیں تو یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف سلبی پہلو ہے کہ اس میں عیوب و نقائص نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار فضائل، بلکہ نقطہ کمال کو پہنچے ہوئے فضائل بھی اس ساتھ میں ہیں۔ اسی لیے سبحان اللہ کے ساتھ عام طور پہ لفظ آپ احادیث کے اندر دیکھتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ۔ وبحمدہ اس ایجابی پہلو کو واضح کرتا ہے، وہ جو ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے سبحان اللہ کہتے ہوئے، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ وبحمدہ، اور ساتھ اپنی حمد کے، حمد ہوتی ہے تعریف ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے جو نعمت کے مقابلے میں ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمت عطا کرنے والا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فضائل اور ہر طرح کی قدرتوں، ہر طرح کی طاقتوں کا مرکز و محور، نقطہ کمال کو پہنچا ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا سبحان جب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ پاک ہے تو عیوب و نقائص سے پاک ہونے کے ساتھ ہی یہ مفہوم اس کے اندر شامل ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اندر بے شمار خوبیاں، اور خوبیاں بھی اپنے نقطہ کمال کو پہنچی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ اس کے اندر معنی شامل ہے۔ لہذا فرمایا، یعنی اس کو احتیاج نہیں ہے، عیوب و نقائص سے پاک جس طرح ہے وہ انتہا درجے کا کوئی تصور جو ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اس کے وہ جو اس کے کمالات اور خصوصیات ہیں وہ بھی اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو، سبحانہ، جو ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہو، ہر طرح کے فضائل، خصوصیات اور صفات کے اعتبار سے نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہو، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹیوں کی؟ اس کو ضرورت ہو سکتی ہے؟ یعنی کتنی حماقت کی بات ہے کہ اس کے لیے اولاد کہیں، جہاں کہیں اولاد کی بات ہوئی اس کے جواب میں بھی اللہ نے سبحانہ فرمایا۔ وہ تو پاک ہے، اور جو پاک ہے ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے اور ہر طرح کی خصوصیات و کمال رکھتا ہے، تو اس کو بیٹیوں کی، اس کو اولاد کی، اس کو بیوی کی، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کے اندر کوئی نقص ہو، کمی ہو، وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، گیپ کو فل کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو۔ تو اللہ جو اپنی ذات میں ہر طرح کے کمی، عیب اور نقص، عیب خرابی کو کہتے ہیں اور نقص کمی کو کہتے ہیں، یعنی اس میں نہ کوئی خرابی ہے نہ کوئی کمی ہے۔ کمی ہو، ہم کہتے ہیں نا جناب شادی ہو گئی تو ایمان مکمل ہو گیا، پہلے کمی تھی اب مکمل ہو گیا، تو کمی پوری ہوتی ہے نا، گیپ فل ہوتا ہے۔ والدین فوت ہو گئے، کہتے ہیں جی ایسا گیپ ہو گیا زندگی میں، والدین فوت ہو جانے کی وجہ سے جو